بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ جی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں سے انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ میری یوٹیوب فیملی بالکل ٹھیک ہوگی اور میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ جی اپنے گھر کی سادگی، سادہ کھانا اور سادی روٹین شیئر کرنے کے لیے میں آ چکی ہوں اپنے چینل پر، اپنی بہنوں، اپنی یوٹیوب فیملی اور اپنی شہزادیوں سے ملنے کے لیے۔ تو ایک بار پھر سے السلام علیکم۔ جی یہ صبح 4:30 بجے کا آئی تھنک ٹائم تھا اور میں نے وضو کیا اور نماز فجر ادا کی۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد میں نے اپنے بچوں کو اٹھایا تاکہ وہ بھی مسجد جا کے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر سکیں، اور میں نے بھی گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کی۔ یہ میری کافی پرانی روٹین ہے کہ میں صبح عبادت کے بعد تھوڑی سی مارننگ واک ضرور کر لیتی ہوں، اور جیسے کہ کئی گھروں میں عورتوں کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہوتی اور مجھے بھی نہیں ہے، اسی لیے میں اپنے گھر کی چھت پر ہی تھوڑی سی واک کر لیتی ہوں جو کہ صحت کے لیے اچھی ہوتی ہے۔ اور اتنی دیر میں میرے بچے بھی واپس آ چکے تھے مسجد سے، اور میں نے ناشتہ بنایا اور ان کو ناشتہ بنا کر کھلا کر اسکول بھیجا، اور خود میں گھر کی صفائی ستھرائی میں لگ گئی۔ جیسا کہ میری بہنوں کو پتہ ہی ہے، میری شہزادیوں، میری ملکاؤں کو پتہ ہے کہ صبح صبح گھر کی روٹین یہی ہوتی ہے کہ نماز سبق پڑھنا، بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم حاصل کروانے کے لیے مسجد میں بھیجنا یا گھر میں پڑھانا، ناشتہ بنانا اور ناشتہ بنا کر سب کو کھلا کر شوہر کو کام پر بھیجنا، بچوں کو اسکول بھیجنا۔ صبح صبح مارننگ روٹین تو یہی ہوتی ہے۔ موسٹلی زیادہ گھروں میں تو ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ صبح اٹھنا، نماز فجر ادا کرنی، عبادت کرنی اور گھر کے کاموں میں لگ جانا۔ اور زیادہ گھروں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ صبح ناشتے میں پراٹھے بنتے ہیں، چائے بنتی ہے، لسی وغیرہ بنتی ہے، اور میرے گھر میں بھی یہی ناشتہ بنتا ہے۔ میرے گھر کے ناشتے میں بھی زیادہ تر یہی چیزیں ہوتی ہیں۔ کوئی ہے جو کسی کے گھر میں صبح کے ٹائم ناشتہ میں شیک بن گیا یا کوئی بریڈ وغیرہ بن گئی یا خالی آملیٹ کھا کے آملیٹ کا ناشتہ کر کے اپنے اپنے کام پر چلے گئے۔ اتنے میں 12 بجے کی روٹین شروع ہو جاتی ہے، اور آج دوپہر کے کھانے میں میرے گھر آلو بینگن بننے تھے، اور میرا بیٹا جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے، تو اس کو بھوک لگی ہوئی تھی، تو رات کی جو حلیم پڑی تھی وہی گرم کیا اور میں نے اس کو پیسے دیے کہ جاؤ نان لے آؤ، اور اس نے حلیم کے ساتھ نان کھا لیا، اور پاس ہی میری بیٹی بھی سو رہی تھی۔ اور دوپہر کی روٹین میں اپنا کیلشیم ضرور لیتی ہوں کیونکہ ڈاکٹر نے ریکمینڈ کی ہے، اور میں اپنا کیلشیم لینا نہیں بھولتی کیونکہ یہ ہڈیوں کے لیے کہتے ہیں کہ بہت ضروری ہے۔ ہماری ہڈیاں مضبوط ہوں گی تو ہم مضبوط ہوں گے، تھکاوٹ سے بچے رہیں گے، اپنے گھر کے کاموں کو اچھی طریقے سے ہینڈل کر پائیں گے، گھر کے کاموں کو اچھے طریقے سے ترتیب دے پائیں گے۔ ظاہر اپنے گھر کو تو ہم نے خود ہی ہینڈل کرنا ہے، بھی کسی اور کو تو نہیں نہ کہہ سکتے کہ آ کے بھائی ہمارے گھر کے کام کر دو۔ اور آج کل کے دور میں کون ہے جو آپ کا سگا ہے؟ کوئی بھی کسی کے کام نہیں کرتا، کوئی بھی کسی کی فرما برداری کرنے میں اپنی توہین سمجھتا ہے ہر کوئی۔ تو اس سے تو بہتر ہے نا کہ ہم اپنا خیال خود ہی رکھ لیں تاکہ کسی کو کہنا نہ پڑے، کسی سے کچھ کروانا نہ پڑے، تاکہ ہم اپنے گھروں کو خود ہی سنبھالیں، خود ہی ہینڈل کر لیں۔ میری شہزادیوں، آپ بھی اپنی صحت کا اچھی طرح خیال رکھا کرو، اپنا خیال رکھا کرو، تاکہ ہمیں کسی کے ہاتھ کی طرف دیکھنا نہ پڑے، اور خود ہی اپنے گھر کو اچھی طرح سے سنبھالیں تاکہ کسی اور کو بات کرنے کا موقع نہ ملے۔ اور ہو سکتا ہے کہ میرے پیچھے بیک گراؤنڈ میں آپ کو ہلکی سی آوازیں آ رہی ہوں، کیونکہ ہمارا گھر ہے نا جو مین سڑک کے کافی قریب ہے، اس لیے ٹریفک کی آمد و رفت چلتی رہتی ہے، ٹریفک کا آنا جانا لگا ہی رہتا ہے۔ میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ بیک گراؤنڈ میں کوئی آواز نہ آئے، لیکن پھر بھی کبھی چڑیوں کی آواز، ہمارے گھر کا جو مین دروازہ ہے اس پر چڑیوں نے گھونسلہ ڈالا ہوا ہے، اور میں ان کا گھونسلہ اتارتی نہیں ہوں، صاف نہیں کرتی ہوں، کیونکہ جیسے ہمیں اپنے گھر بہت پیارے لگتے ہیں، اپنے بچے بہت پیارے لگتے ہیں، اس لیے پرندوں کو بھی اپنے گھر اور اپنے بچے بہت پیارے لگتے ہیں۔ اس لیے مجھے اللہ تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے کہ ہمارے گھروں کو کوئی توڑ دے گا تو کیسا لگے گا، ہمیں بھی دکھ ہوگا، برا لگے گا، اس لیے میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرتی ہوں۔ اور یہ ہے کہ چڑیوں کی آوازیں اسی لیے آتی ہیں کیونکہ ہمارے گھر میں گھونسلہ ہے، اور آمد و رفت ٹریفک کا آنا جانا بہت زیادہ ہے، اس لیے میرے بیک گراؤنڈ سے آوازیں آتی ہیں۔ پلیز اس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں اور مجھے معاف کر دیجیے، کیونکہ بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی نا یہ آوازیں میں نہیں بند کر سکتی، میں صرف معذرت کر سکتی ہوں۔
اور میرے گھر کا سادہ کھانا اور سادی روٹین میری بہنوں کو، میری شہزادیوں کو کیسے لگی، میری یوٹیوب فیملی کو کیسے لگی، کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، میں آپ کے کامنٹ کا ویٹ کروں گی۔ تو جی یہاں رہیں، خوش رہیں اور آباد رہیں اور اپنوں میں خوشیاں بانٹتے رہیں۔ یہ دیکھا پھر بیک گراؤنڈ سے آواز آئی، پلیز معذرت کرتی ہوں، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ تو جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں اور اپنوں میں خوشیاں بانٹتے رہیں، کیونکہ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں اور غم بانٹنے سے کم ہو جاتے ہیں۔ اور ہمیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے اور مل جل کر آگے بڑھنا چاہیے اور پاکستان کا نام روشن کرنا چاہیے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور پاکستان کا نام ہم نہیں روشن کریں گے تو کون کرے گا۔ اور سب سے بڑی بات کہ 5 وقت کی نماز ضرور پڑھتے رہا کریں اور اپنے بچوں سے بھی کہا کریں کہ 5 وقت کی نماز ادا کریں۔ میرے اور میرے شوہر کے لیے بھی، میرے بچوں کے لیے بھی دعا کیا کریں کہ وہ بھی 5 وقت کی نماز ایسے ہی ادا کرتے رہیں۔ میرے اور میرے چینل کے لیے دعا کر دیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے چینل کو کامیاب کر دے اور آپ کی بہن کو بھی کامیاب کر دے، اور اپنی بہن کو سپورٹ ضرور کیا کریں، کامنٹ سیکشن میں کامنٹ ضرور کیا کریں، پلیز لائک شیئر سبسکرائب اور ایک اچھا سا کامنٹ کرنا تو میری بہنوں نے بولنا ہی نہیں ہے۔ جہاں رہیں آباد رہیں، خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔